السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تھوڑے سے سردی سے بچاؤ اور اس موسم میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ سردی کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے یا بہت زیادہ لگ رہی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ سردی سے بچنے کے لیے کس کس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. کپڑوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور غذا میں بھی ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک. اور کچھ؟ زیادہ باہر بھی نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ اپنے جو چلنے پھرنے کی جگہ ہیں یا ایسے ہی باہر نکلنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور واک کرنے سے بھی وارم اپ ہو جاتے ہیں. اچھا، اب پہلی چیز لباس. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لباس میں اسپیشلی جیسے آج کل سردی ہے اور ٹیمپریچر 0 اور 0 سے بھی نیچے -2 تک بھی جا رہا ہے، تو کیا کیا احتیاط کریں گے آپ؟ کیسا لباس پہنیں گے؟ آپ جو وارم اپس پہنتے ہیں، ٹائٹس، وہ ضروری ہیں جس کی وجہ سے آپ شدید ہوا جو ٹھنڈی چل رہی ہے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. کیپس اور ساکس وغیرہ. اور اسپیشلی آپ کو میں بتاؤں اگر کہ نیک کا جو یہ ایریا ہے، یہ جو نیک ہے اس کو بچانا، اور پھر یہ جو ہے ہماری تھائز، لیگز کے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ اس کو ضرور وارم کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ وارم ہو گئے پورے. اسی طرح آپ جرابیں پہن لیں، اور جرابیں بھی کاٹن کی تھک والی، اور یا پھر اون کی اوپر سے جیسے وہ پہنتے ہیں. گھر میں ٹھنڈ لگ رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لباس ایسا پہننا چاہیے کہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے. اس میں ایک گر یہ ہے کہ لیئرز میں پہنے، یعنی اگر آپ چاہے بہت موٹی چیز ایک نہ پہنے لیکن اس سے کم موٹی لیئرز میں پہنے. مثلا ایک چیز پہنی، اس کے اوپر سے ایک اور پہنی، 3-4 چیزیں اگر لیئر میں پہن لیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو اندر باڈی ہیٹ ہے وہ پھر زیادہ باہر نہیں جاتی، لوز نہیں ہوتی. اسپیشلی جو ونڈوز ہیں، جیسے یہ شیشہ وغیرہ ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے نا کھڑکیاں کہ اس میں سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو سیل کرنا بہت ضروری ہے. ٹیپ سے کریں یا کسی چیز سے کریں، اور پھر کرٹنز ڈالیں آگے، تھوڑے ہیوی کرٹنز ہوں تو اس سے بھی باہر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اندر نہیں آتی. جب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو دروازوں کو اتنا ہی کھولیں جتنے میں سے آپ گزر جائیں. بہت دیر زیادہ دروازہ کھولنا یا اس کو کھلا چھوڑ دینا، اس سے بھی گھر کے اندر جو تھوڑی بہت گرم اگر ہوا ہے تو وہ ایک دم سے باہر سے ہوا آئے گی اور ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ہمیں فریش ایئر بھی تو چاہیے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے گھر کو ہیٹ اپ کیا ہوا ہے، جیسے گیس کا ہیٹر ہے یا الیکٹرک ہیٹر بھی ہے ایون، تو اسے بہت زیادہ ہائی نہیں سیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. روم ٹیمپریچر آج کل 15-16 تک اگر آپ رکھیں یا اس سے بھی کم تو آئی گیس کپڑے پہن لیں گھر کے اندر تو ٹھیک رہے گا. پاؤں گرم نہیں ہوتے. اس کے لیے یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نیچرلی ان کے لمبس جو ہیں وہاں سرکولیشن کم ہوتی ہے اور ان کے پاؤں ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں، بیٹھے بیٹھے جیسے پاؤں ہلانا یا گھر کے اندر ہی چلتے پھرتے رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بھاگتے ہیں یا تیز چلتے ہیں تو اس سے آپ باڈی گرم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تھروز ہیں یا آپ کے بلینکٹس ہیں، وہ آپ جیسے صوفے پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ہیٹر کے بغیر. اس موسم میں ڈرائینس بھی بہت ہوتی ہے. ڈرائینس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آپ باڈی پہ ظاہر ہے ہاتھوں پاؤں پہ لوشن وغیرہ فیس پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت آسان سی ٹپ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ جگہوں پر کھلے برتن میں پانی رکھ دیں تو وہ نیچرل جو ویپوریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا موئسچر ہو جائے گا. اور ویسے بھی ڈیوائسز ہیں گھر کے اندر جو اسٹیم وغیرہ یا دوسری اس قسم کی چیز جو کہ موئسچرائز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ویسلین بہت اچھی ہے. ویسلین اگر رات کو آپ لگائیں اپنے پاؤں کے اوپر اور ساکس پہن لیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں یہ کرنے سے آپ کے پاؤں کافی حد تک ان کی سکن بہتر ہو جائے گی. کسی اور کو کوئی نسخہ پتا ہو تو وہ بتائیں. اولیو آئل 1 ٹی اسپون ناشتے سے پہلے اگر آپ لیں تو اس سے بھی آپ کی سکن جو ہے وہ اچھی رہے گی، موئسٹ رہے گی.
سرکے کے اندر مہندی کے پتے بھگو کے رکھ دیں، اولیو آئل اس میں ڈال دیں اور وہ ہاتھوں پہ ملیں، پاؤں پہ ملیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں. کسی کو بتانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور خود بھی استعمال کرنے کے لیے. گلیسرین سے بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس موسم میں گلا بھی بہت خشک ہوتا ہے، ڈرائینس ہوتی ہے نا، تو پھر اس سے کاف آتی ہے، کھانسی آتی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، یعنی کہ واٹر انٹیک ہو آپ کا، لیکن وارم واٹر اگر آپ لیں سارے دن میں بھی تو وہ بہت اچھا ہے اس موسم میں. یعنی ٹھنڈا پانی لینے کی بجائے اس کو قہوے کی شکل میں، یعنی قہوہ جیسے ہوتا ہے ہلکا سا ڈال یا نہ بھی ڈالا تو گرم پانی جو ہے اس سے آپ کی باڈی میں ہیٹ بھی آئے گی اور ویسے بھی وہ ڈائجیشن اور گلے کے لیے بہت اچھا ہے. خالی شہد کو بھی تھروٹ میں لگانے سے فرق پڑتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.